محبت کی ضرورت نہ ہمارے مینار کی ضرورت. یہ تو ہماری عقیدتوں کا اظہار ہے جو کرتے ہیں کرتے رہیں گے. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے دل میں تو رسول اللہ کی امت کا درد اتنا تھا. آپ کو پتہ ہے ولیوں کا درد. محبوب الہی اس وقت 200 روپے کے حساب سے محبوب الہی کے لنگر کا خرچہ تھا. بادشاہ نے سنا 200 روپے یہ خرچہ کرتے ہیں لنگر پہ, تو اپنے سپاہیوں کو کہا محمد احمد کے پاس, نظام الدین کے پاس تم جاتے ہو, اس کو چڑھاتے ہو نذرانے دے دے کر, اور وہ خرچہ کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں اور وہ اپنی بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں. آج کے بعد کوئی ان کو نذرانہ نہیں دے گا, بادشاہ کا کوئی آدمی وہاں نہیں جائے گا. میرے محبوب الہی سلطان المشائخ کو پاس بات پہنچی, کہا کہ بادشاہ کہتا ہے کہ ہمارے نذرانوں پر, ہمارے سپاہیوں کے نذرانوں پہ لنگر کھلا کے بھیڑ اکٹھا کرتے ہو. محبوب الہی نے فرمایا آج کے بعد لنگر کا خرچہ ڈبل کر دیا جائے, تاکہ اس بدبخت کو پتا چلے میں نذرانوں پر لنگر نہیں کرتا, خدا کی عطا پر کرتا ہوں. اور جب لنگر آپ کے سامنے جب سب کو کھلا کر آخری میں محبوب الہی کے آگے لا کے رکھا جاتا, تو لنگر دیکھ کر کے روتے اور رو کے کہتے لے جاؤ. ہو سکتا ہے جمنا کے کنارے کوئی بھوکا انسان پڑا ہوگا, اگر وہ بھوکا پڑا اور میں نے کھا لیا تو قیامت میں اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا. نظام الدین میری امت کا کوئی فرد بھوکا جمنا کے کنارے پڑا تھا اور تو پیٹ بھر کے سو گیا تھا, جاؤ ڈھونڈ لو, ہو سکتا ہے کوئی مل جائے تو اس کو کھلا دو. ان کے دلوں میں تو امت کا اتنا درد ہے, رسول اللہ کی امت کا. اگر تم ان حضور کی امت کے لیے کام کرو گے, ان کے لیے اسکولیں بناؤ گے, کالجز بناؤ گے, ہاسپٹلز بناؤ گے, آپ کو کہتا ہوں اپنے پیر کے نام پر اگر 10 لڑکوں کی فیس بھرنے کا ذمہ آپ لے لیں اسکول کی, اور غریبوں کے حوالے سے ان کو تعلیم یافتہ کرو, تو پھر کتنا بڑا کام ہوگا. یہ اللہ والے ہماری سوچ والے نہیں تھے, ان کی سوچ بڑی اعلیٰ تھی. یہ اپنے لیے نہیں میرے بھائی, وہ اوروں کے لیے, قوم کے لیے جیتے تھے. میرے آقا نے فرمایا جو بندہ صبح اس حال میں کرے کہ میری امت کی بھلائی کا منصوبہ نہ بنائے فلیس منا, وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. اوروں کے لیے جینا سیکھو اور رسومات سے نکل کر حقائق کی طرف آؤ. بہت رسموں میں ڈوب گئے, حقیقتوں کی طرف آؤ, حقائق کی طرف آؤ. بے شمار یتیم بچے اسکول کی فیس نہ بھر کے, غریب بچے وہ پیچھے ہو رہے ہیں, اور ایک بندہ جاہل ہوتا ہے 3 نسلیں تباہ ہوتی ہے, 4 نسلیں تباہ ہوتی ہے. کسی ایک کو سہارا دے دو گے تو تمہارے اندر بھی کئی پڑھے لکھے پیدا ہوں گے, ایک کو پڑھاؤ گے, آگے بڑھاؤ گے تو کئی نسلیں سنور جائے گی. بہرحال بات سمیٹ لوں تو یہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. کبھی کبھی قوم کو غربت سے نکالو, خود بھی نکلو, کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو. اور یاد رکھنا قرضہ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے. یہ بات سن لیں, قرضہ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ مانگنے والے مانگتے ہی پھرتے رہتے ہیں, لیکن قرضہ انسان اس وقت مانگتا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے. اور حدیث پاک ہے, آپ نے, میں سمجھانے کے لیے اس کی مفہوم کے طور پر, آپ نے کسی کو 500 کا قرضہ دیا, اب جب تک وہ لوٹائے گا نہیں, روزانہ 500 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا. قرضہ دو گے تو سود ختم ہوگا, لیکن میری قوم پر بھی کون ماتم کرے گا؟ دینے والے دیتے نہیں قرضہ, اور اگر کوئی شریف انسان دے دے تو لوگ واپس نہیں کرتے, اور جو واپس نہیں کرتے ذرا وہ بھی سن لیں. ایک جنازہ اللہ کے رسول کے سامنے لا کے رکھا گیا, حضور علیہ السلام جنازے پہ کھڑے ہوئے, پیچھے ہٹے, کہا تم میں سے کوئی پڑھا دو اس کا جنازہ, میں نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے ابھی جبریل نے بتایا کہ اس پہ قرضہ باقی ہے, جس پہ قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لے کر کے ہڑپ کر رہے ہو. مسلمانوں کا حال تو یہی ہے نا کہ ان کو دے کر تو دیکھو, داڑیاں بھی خوبصورت ہے, ٹوپیاں بھی خوبصورت ہے, کپڑے ہی بڑے اچھے ہیں, لیکن لین دین کے معاملے میں کیا حالات ہے ذرا دیکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اوپر قرضہ باقی ہے, میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. مولائے کائنات آ گئے, یا رسول اللہ کتنا ہے؟ اتنا ہے. آقا اتنی رقم پہ یہ آپ کے پڑھانے سے محروم رہے گا؟ حضور آپ گواہ رہیں, اس کا قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں, اس کو سبکدوش کرتا ہوں, آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں. اور مولائے کائنات کی اس وقت معاشی پوزیشن کیا تھی؟ یہ نہ سمجھنا کہ بڑے تاجر تھے, یہ ایک دوسرے کا قرضہ اپنے ذمے لے رہے. وہ علی کون جو یہودی کے باغ کو پانی دے کر کے پیسہ کماتے,
یعنی حالات یہ تھے تین تین دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن ایک مسلمان کی خیر خواہی کتنی کہ حضور آپ اس کو اس برکت سے محروم نہ فرمائیں، اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ کہاں تھے ہم لوگ، کہاں چلے گئے؟ تو بہرحال بچیاں جو لوجوں میں بک رہی ہے، بھاگ رہی ہے، یہ یہی ہے کہ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کفل نے دیکھا، یہیں سے چلے تھے اب وہیں ختم کرتے، کفل نے دیکھا لڑکی قرضہ مانگ رہی، کسی نے نہیں دیا، انتظار کیا، اے لڑکی کیا ہے؟ کہ مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی، میں نے مانگا کسی شریف نے نہیں دیا۔ تو کہا اچھا یہ لے، اس کی جھولی بھر دی۔ مولا علی فرماتے مولائے کائنات، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، انسان احسان کا بندہ۔ اس نے اپنے دامن میں پیسے سمیٹے اور تشکر کی نگاہ سے دیکھا، سمجھ گیا کفل، تیر نشانے پہ لگا، اے لڑکی میں نے جو تجھے پیسے دیے نا اس کا عوض نہیں مانگتا، بس اتنا کر دے کہ میرے گھر چل کے تھوڑی دیر بیٹھ جا۔ وہ لڑکی جی گئی، ساتھ ہو گئی ساتھ۔ ہاں ایسے ہی بچیاں کسی کے سامنے سرنڈر ہوتی ہے، جب قوم مدد نہیں کرتی تو یہی حالات ہوتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی منگنی پر 5-5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی بچیوں کا کون خیال کرے گا؟ خدا کہاں ہے، کہاں ہے؟ غوث پاک نے ایک دن پوچھا، اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو الہام ہوتا ہے، عبد القادر تو مجھے غریبوں میں تلاش کر، شکستہ دلوں میں تلاش کر، وہی پالے گا۔ اللہ اکبر، غریبوں کا خیال کرنا سیکھو، صرف کما کر اپنے لیے نہیں، اوروں کے لیے۔ اور میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ان بڑوں کی محفل میں شادی کے خرچوں پہ تو بات ہوتی ہے، شادی کا خرچہ کم کرو، یہ خرچہ کم کرو، وہ خرچہ کم کرو۔ میں آج رودرپور میں یہ بھی کہہ کے جا رہا ہوں، جلسوں کا خرچہ بھی کم کرو۔ ہاں جلسوں کا خرچہ بھی کم، جہاں نئی ضرورت ہے نا وہاں نہیں کرے۔ میں جاتا ہوں، یہاں ایسا نہیں ہوا، ماشاءاللہ علامہ زاہد صاحب دانشور آدمی ہے، نہیں کیا، اچھا کیا۔ میں نے ایک محفل میں 150 ہار بھی پہناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، مجھے پہنا ہے، کمیٹی کا ہر آدمی ہار پہناتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک سے کام چل سکتا تھا نا۔ مسجد کے امام لوگ خودکشی کر رہے ہیں، یار ہم کہاں ہیں؟ ہم ایک خطیب کو 150 ہار پہنا رہے ہیں، اور وہ بندہ پورا مہینہ امامت کرتا ہے، پوری زندگی لگا دیتا ہے، ہم اس کو 5000 سے آگے نہیں بڑھتے، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ کتنی حیرت کی بات۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، یہ 2 کوڑی کا امام، یہ 2 کوڑی کا۔ میں کہتا ہوں کتنا غصہ آتا ہے، 2 کوڑی کا امام جس کو کہتے ہو نا تم، نادان، تیری ماں تیرے باپ پہ حلال نہ ہوئی ہوتی اگر اس امام نے خطبہ پڑھ کے ایجاب و قبول نہ کروایا ہوتا۔ تیرا باپ قبر میں سکون سے سونے کے قابل نہ ہوتا اگر اس امام نے آگے بڑھ کر جنازہ نہ پڑھایا ہوتا۔ اماموں کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہو، کتنی حیرت کی بات ہے۔ بچہ پیدا ہو تو اذان دینے یہی آئے گا، باپ مرے گا تو جنازہ پڑھانے یہی آئے گا، نکاح پڑھانے یہی آئے گا، اور پریشان ہو جاؤ گے کسی نے سحر جادو کر دیا تو تعویذ بھی یہیں سے لیں گے۔ لیکن ان کی قدر کتنی کر رہے ہو؟ خدا کے لیے رحم کرو۔ اگر جلسے بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے کیا ہے جو چاہو کرو، اور اگر انقلاب کے لیے کیا ہے تو فقیر کے ان جملوں پہ غور کرنا، غریبوں کا خیال کرنا اور اماموں کا خیال کرنا۔ اور ایک بات بھی کہہ دوں، آج ماہرہ مطارق میں عرس قاسمی تھا، بہت مرتبہ ہمارے سرکاروں نے یہ بات کہی، اب یہ مت لے کر چلو کہ میری برادری میں شادی، میری برادری میں شادی، میں یہ برادری کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ میرے آقا نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی وجہ سے۔ تو یاد رکھو، یہ نہیں کہ میری برادری میں بچیاں پڑی ہے، یار کسی بھی برادری
برادری میں کر لو، اگر ایمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، کسی بھی برادری سے لے کر کے آؤ، کچھ نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ شریف ہو گئے۔ امام حسین نے کس کے ساتھ پہلا نکاح کیا؟ امام حسین نے پہلا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کے نسب کے برابر تو کسی کا نسب ہے ہی نہیں، رسول اللہ کے حسب کے برابر تو کسی کا حسب ہے ہی نہیں۔ میرے امام حسین نے ایران کی شہزادی کنیز بن کے تھی، شہزادی، توجہ کرنا، تھی شہزادی لیکن بن کر کنیز آئی تھی اور امام حسین کے حصے میں آئی تھی۔ آپ نے آزاد کیا، آزاد کر کے نکاح کیا اور نکاح کر کے پھر اسی شہر بانوں کو جو کنیز بن کر کے آئی تھی شہزادی، پھر کہہ رہا ہوں شہزادی ہونے سے انکار نہیں، غلط مفہوم کوئی نہ دے، لیکن یاد رکھنا شہزادی کنیز بن کے آئی تھی، مگر کنیز بنی ہوئی کو آزاد کر کے نکاح میں لیا اور پھر اس کے بعد کے سارے اماموں کی ماں بنا دی۔ آپ کہاں ہیں؟ میری برادری، پھر برادری کرنے تو حال کیا ہو رہا ہے سوچو، خیال کرو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو بہرحال سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے، لیکن بات اینڈ کو پہنچتی ہے کیا؟ کفل نے کہا لڑکی میں نے تجھے جو پیسے دیے نا، ایک ہی مطالبہ، میرے گھر چل کے بیٹھ جا میرے ساتھ تھوڑی۔ وہ احسان کے تلے دب چکی تھی، چلی گئی، بیٹھی تو یہ سب دروازے کھڑکی بند کر کے کھسکنے لگا۔ جب کھسک کے قریب پہنچا تو وہ لڑکی کا پورا وجود کانپنے لگا۔ لڑکی تو کس سے ڈر رہی ہے؟ تیرا تو کسی نے ساتھ نہیں دیا، سپورٹ نہیں کیا، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان سے ڈر رہی ہے، اور وہ کیوں ڈر رہی ہے؟ میں نے تو سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیوں ڈر رہی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، کفل میں جانتی ہوں، توجہ کریں، بطور مفہوم روایت پیش کر رہا ہوں۔ لڑکی میں کہنا میں جانتی ہوں تو نے یہ گناہ بہت مرتبہ کیا جو تو میرے ساتھ کرنے جا رہا ہے، لیکن یہ گناہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا۔ کفل لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔